بہترین محقق و مصنف، بلند پایا مدرس، شیریں بیاں مقرر، جامع الصفات مفتی، دور اندیش رہنما اور بفیض شیخ طریقت حضرت علامہ ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان چنیدہ افراد میں ہوتا ہے جو صدیوں بعد کسی قوم کو نصیب ہوتے ہیں۔ عشق رسول کا فروغ ان کی زندگی کا مقصد اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و ترویج ان کا مقدس مشن تھا۔ ولی کامل کی ذات میں شریعت و طریقت دونوں چشمے یکجا تھے۔ آپ کی شخصیت کو علماء و مشائخ ہر دو طبقات کے لیے مشعل راہ کی حیثیت حاصل ہے۔ بلا شبہ آپ کا شمار ان اولیاء کاملین میں ہوتا ہے جن کے ذکر پر بمطابق حدیث شریف رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حصول برکت و رحمت کے لیے آپ کی ولادت تا وصال مختصر حالات اس لیے بھی بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ نئی نسل ان کے نورانی حالات سے آگاہ ہو اور حیات مستعار کو ان کی پیروی کرتے ہوئے باوقار بنانے میں کامیابی پائے۔ ولادت باسعادت حضور نباز قوم مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمادی الاخری 1348 ہجری بمطابق دسمبر 1929 عیسوی میں اپنے ننھیالی گھر محلہ رنگ پورہ نزد جامع مسجد صدیقیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا آبائی علاقہ سیالکوٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کوٹلی لوہارا مشرقی ہے جو نہایت مردم خیز بستی ہے۔ والدین کریمین آپ کے والد بزرگوار عاشق رسول جناب شاہ محمد اوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ تہجد گزار اور نہایت پرہیزگار خاتون تھیں۔ حضرت نباز قوم کا نام محمد صادق انہی کی خواہش پر رکھا گیا۔ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ میرے لاڈلے بیٹے کا نام محمد صادق ہے، انشاءاللہ دنیا بھر میں اس کی صداقت کا ڈنکا بجے گا۔ بوقت تہجد آپ دعا فرماتی، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میرے بیٹے کو عالم دین بنانا۔ تعلیم و تربیت فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی کے مصداق آپ کے والد بزرگوار کا بسلسلہ ملازمت تبادلہ مرکز اہل سنت بریلی شریف میں ہو گیا، جہاں آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے شعبہ حفظ میں داخل کروا دیا گیا۔ دوران تعلیم مزار اعلیٰ حضرت کی حاضری اور شاہزادگان اعلیٰ حضرت کی زیارت کی سعادت حاصل رہی۔ ابھی چند پارے ہی حفظ کر پائے تھے کہ سیالکوٹ واپسی ہو گئی۔ چند دن کسب ہنر کے لیے بٹھائے گئے، لیکن بریلی شریف میں علم دین کی جو چاشنی نصیب ہوئی تھی اس کی برکت سے خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم علامہ ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کوٹلی لوہارا مغربی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے علم صرف کے چند اسباق پڑھانے کے بعد امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ رحمہ کے زیر سایہ قائم دارالعلوم نقشبندیہ علی پور سیدہ میں رجب المرجب 1364 ہجری بمطابق جولائی 1945 عیسوی میں داخل کروا دیا۔ یہاں ابتدائی کتب آپ نے مولانا مفتی آل حسن سنبھلی سے پڑھیں، پھر عربی و فارسی کی جملہ کتب مولانا علامہ محمد عبد الرشید جھنگوی سے پڑھیں۔ دورہ حدیث شریف محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرنے کے بعد جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد کے پہلے جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر 15 شعبان المعظم 1369 ہجری بمطابق 2 جون 1950 کو دستار فضیلت اور سند فراغت سے مشرف ہوئے۔ یوں جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے شروع ہونے والا تعلیمی سفر جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد میں اختتام کو پہنچا۔ بیعت و خلافت
دوران تعلیم حضرت نباز قوم علیہ رحمہ نے محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع الصفات شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ شیخ کامل نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں سب سے پہلے خلافت سے نوازا، جس کی وجہ سے آپ کو حضور محدث اعظم پاکستان کا خلیفہ اول و نائب اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ مزید کرم فرماتے ہوئے شجرہ مبارک کا یہ شعر بھی حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے ہی تجویز فرمایا: زینت صدق و صفا سے کر مجھے آراستہ، زینت صدق و صفا سے کر مجھے آراستہ، مرشدی صادق محمد باصفا کے واسطے۔ بعد ازاں شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی نے بھی آپ کو اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا۔ زینت المساجد گوجرانوالہ شریف تشریف آوری۔ گوجرانوالہ کی قدیمی جامع مسجد، جس کی تعمیر نو کے موقع پر امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ رحمہ نے زینت المساجد نام رکھا تھا، اس کے لیے کسی قابل امام و خطیب کی تلاش میں انتظامیہ کا وفد محدث اعظم پاکستان کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی جوہر قابل کا طالب ہوا۔ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے پاسبان مسلک رضا مفتی ابو داؤد محمد صادق علیہ رحمہ کو گوجرانوالہ جانے کا حکم فرمایا اور اپنے 21 سالہ اس قابل فخر تلمیذ ارشد کی چھوٹی عمر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ مولانا محمد صادق ہیں، ان کو چھوٹا نہ دیکھنا، کیونکہ انگوٹھی میں نگینہ چھوٹا مگر قیمتی ہوتا ہے، یہ آپ کو بہت کام دیں گے اور انشاءاللہ العزیز ان کی برکت سے سنیت کا بہت چرچا ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جیسے محدث اعظم پاکستان نے فرمایا تھا وہ ارشاد مبارک سچ ثابت ہوا۔ گوجرانوالہ کے خزاں زدہ دینی ماحول میں بہار آ گئی، شہر کے در و دیوار درود و سلام کی گونج اور صلاۃ و سیام کی مہک سے معطر و معنبر ہو گئے۔ دینی و ملی خدمات۔ حضرت نباز قوم علیہ رحمہ کی دینی و ملی خدمات کا بیان تو بڑی تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن بطور نمونہ چند خدمات پیش خدمت ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کی بدولت شہر کے دینی ماحول کو ایک نئی جہت ملی۔ جہاں کبھی اہل سنت کے اجتماعات نہ ہونے کے برابر تھے، وہاں گلی گلی کوچہ کوچہ اہل سنت کے اجلاس نہایت بھرپور اور کامیابی کے ساتھ منعقد ہونے لگے۔ جہاں صرف 3 سنی مساجد تھیں، وہاں آپ کی مجاہدانہ کاوشوں سے 2007 تک یہ تعداد 1064 تک جا پہنچی۔ جلوس میلاد اگرچہ پہلے بھی نکالا جاتا تھا، لیکن جو تنظیم اور رونق آپ کے آنے سے پیدا ہوئی وہ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ آپ کی قیادت میں 66 سال تک جلوس میلاد پوری آب و تاب کے ساتھ نکلتا رہا اور انشاءاللہ تا صبح قیامت جاری و ساری رہے گا۔ علاوہ ازیں جشن میلاد گھر گھر مناؤ سبھی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آپ نے احباب کو اپنے گھروں کو ذکر رسالت سے منور کرنے کی ترغیب دی، جس کے نتیجے میں کثیر تعداد میں گھروں میں محافل میلاد منعقد ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی ان بہانوں کو دیکھ کر مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے آپ سے فرمایا: مولانا، آپ نے تو گوجرانوالہ میں اسلام کا چرچا فرما دیا ہے۔ جامعہ حنفیہ رضویہ سراج العلوم کا قیام۔ گوجرانوالہ میں ایک ایسے دارالعلوم کی اشد ضرورت تھی جہاں معیاری تعلیم دی جا سکے۔ اس اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت نباز قوم علیہ رحمہ نے جامعہ حنفیہ رضویہ سراج العلوم قائم کیا، جس کا افتتاح 14 شوال المکرم 1374 ہجری بمطابق 15 اپریل 1955 کو
محدث اعظم پاکستان نے فرمایا، تھوڑے عرصہ بعد ہی زینت المساجد کی شرقی اور غربی دونوں جانب دارالعلوم کی 2 مستقل عمارات تعمیر ہو گئیں۔ ابتدا میں درس نظامی کی کتب حضرت نباز قوم علیہ رحمہ خود پڑھاتے رہے، لیکن مصروفیات بڑھنے پر یہ فریضہ مدرسین کے سپرد کر دیا۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست بہت طویل ہے، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ علماء و مشائخ، مدرسین و مفسرین، مفکرین و مناظرین، خطباء و صوفیاء، مفتیان کرام اور صلحائے قوم شامل ہیں، جو دنیا بھر میں حضور نباز قوم کا روحانی اور علمی فیضان تقسیم فرما رہے ہیں۔ جامعہ حنفیہ رضویہ سراج العلوم کی متعدد شاخیں ہیں، جن میں گوجرانوالا بائی پاس روڈ پر واقع نیو کیمپس قابل ذکر ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان دین کی خدمت کو مربوط و منظم انداز میں انجام دینے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ 1375 ہجری بمطابق 1956 میں میدان عمل میں اترنے والی یہ تنظیم بریلی شریف میں اسی نام سے قائم تنظیم کا تسلسل ثابت ہوئی اور جلد ہی پاکستان بھر میں اس کی شاخیں منظم ہو گئیں۔ بفضل ہی تعالی اس جماعت کے پلیٹ فارم سے مثالی دینی کام ہوا اور ہو رہا ہے۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس تنظیم کے کارکنان کا مقصد نام و نمود نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ دینی کام کر کے خدا و مصطفیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ تبلیغی میدان میں لٹریچر کی اہمیت مسلمہ ہے، جس سے عقائد اہل سنت کی ترویج کے ساتھ ساتھ مخالفین کے اعتراضات کے ہاتھوں ہاتھ جواب دینا ممکن ہوتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کی سرپرستی اور نائب محدث اعظم حضور نباز قوم کی نگرانی میں 1376 ہجری بمطابق 1957 میں رضائے مصطفیٰ گوجرانوالا کا اجرا عمل میں آیا۔ اس کے مدیر رفیق نباز قوم مولانا الحاج محمد حفیظ نیازی مقرر ہوئے، اور یہ رسالہ جلد ہی اہل سنت کا بین الاقوامی ترجمان کہلانے لگا۔ بے شمار رکاوٹوں کے باوجود سالہ سال سے اس جریدے کی اشاعت بفضل ہی تعالی تاحال جاری ہے۔ مکتبہ رضائے مصطفیٰ سنی لٹریچر کی زیادہ سے زیادہ اشاعت و دستیابی کے لیے 1376 ہجری بمطابق 1957 ہی میں مکتبہ رضائے مصطفیٰ کا قیام عمل میں آیا، جو اب تک بفضل ہی تعالی سینکڑوں کتب شائع کر چکا ہے۔ مرکزی دفتر چوک دارالسلام میں ہے، جبکہ ایک برانچ زینت المساجد اور دوسری برانچ مرکز رضائے مصطفیٰ عالم چوک میں قائم ہے۔ تصنیفات مبارکہ، تقریر و تبلیغ، وعظ و ارشاد اور تدریس کی بے پناہ مصروفیات کے باوجود تحریری میدان میں بھی زبردست خدمات سر انجام دی، جنہیں ملک و بیرون ملک میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ آپ کی 20 کتب میں سے چند اہم کے نام یہ ہیں: نورانی حقائق، تاریخی حقائق، روحانی حقائق، براہین صادق، دعوت عمل، مسلک سیدنا صدیق اکبر وغیرہ۔ علاوہ ازیں مختلف عنوانات پر 50 کے قریب آپ کے تحریر کردہ مقالات کو اشتہار کی شکل میں شائع کیا گیا۔ مختصر وقت اور ایک ہی نشست میں پڑھے جانے کی وجہ سے ملک و بیرون ملک یہ اشتہارات اس قدر مقبول ہوئے کہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ تحریکات میں شرکت، بے پناہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ملکی سطح میں جاری اہل سنت کی مختلف تحریکات میں اپنے تلامذہ و مریدین اور محبین و معتقدین کے ساتھ مجاہدانہ شرکت فرمائی۔ تحریک پاکستان ہو یا تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ ہو یا تحریک آزادی کشمیر، تحریک ناموس سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، غرضے کے وطن عزیز پاکستان میں چلنے والی ہر پرامن اسلامی تحریک میں آپ کا کردار یادگار ہے۔ 1970 دارالسلام ٹوبہ میں سنی کانفرنس میں آپ کی پڑھی ہوئی تاریخی نظم
آج بچے بچے کی زبان پر جاری ہے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ 1970 کے انتخابات میں جانشین قطب مدینہ مولانا فضل الرحمن مدنی اور پیر سید حیدر حسین شاہ علی پوری کے اصرار پر آپ نے امیدوار بننا قبول فرمایا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے بعد سب سے زیادہ ووٹ آپ کو ملے۔ عشق و وفا کی امتحان گاہ میں حضرت نباز قوم علیہ الرحمہ نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کی، جس کی پاداش میں 6 مرتبہ مختلف مواقع پر پابندِ سلاسل کیے گئے، لیکن حق گوئی و بے باکی کی روش میں ذرا برابر بھی کمی نہ آنے پائی۔ حاضری حرمین شریفین حضور نباز قوم علیہ الرحمہ کو دینی خدمات کا صلہ یہ ملا کہ عین جوانی میں والدہ محترمہ اور ہمشیرہ صاحبہ کی ہمراہی میں بذریعہ بحری جہاز حاضری حرمین شریفین سے نوازے گئے۔ 4 ماہ پر محیط اس مبارک سفر میں 31 روز خاص مدینہ طیبہ میں حاضری رہی۔ واپسی پر لاہور اسٹیشن پر استقبال کے لیے حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ بنفس نفیس تشریف لائے۔ گوجرانوالہ اسٹیشن پر بھی فقید المثال استقبال ہوا۔ کچھ عرصہ بعد محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ گوجرانوالہ تشریف لائے تو محفل کے دوران فی البدیع یہ اشعار منظوم فرمائے: ہوئے جب سے حاضر ہیں روزہ پہ تیرے، جبھی سے ہیں صادق نثار مدینہ، کبھی گرد کعبہ کبھی پیش روزہ، میں قربان مکہ نثار مدینہ۔ اخلاق و عادات حضرت نباز قوم علیہ الرحمہ اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ کی ایک ایک ادا سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا تھا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی آپ کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ آپ کی پرہیزگاری ضرب المثل تھی۔ سخاوت، قناعت، عفو و درگزر، شرم و حیا، حلم و بردباری، مہمان نوازی جیسے اوصاف آپ میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ عاجزی و انکساری آپ کے اندر انتہا درجے کی تھی، لیکن اس کے باوجود روب و دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑوں کی زبانیں آپ کے سامنے گنگ ہو جاتی تھیں۔ صاف ستھرا اور سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے۔ واعظ اور خطاب اور نماز کے دوران نفاست سے بندھا ہوا خوبصورت امامہ زیب سر ہوتا تھا۔ موسم سرما میں شیروانی بھی لباس میں شامل ہوتی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عربی جبہ زیب تن فرما لیتے۔ آواز صاف، بھاری اور شیریں اس قدر تھی کہ کانوں میں رس کھولتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وقت کے بہت پابند تھے۔ واضح و تقریر کا نذرانہ طے نہیں کرتے تھے، نہ ہی دوران خطاب نوٹ نچھاور کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو اکثر تحفہ لے کر جاتے، بیمار پرسی کا اہتمام کرتے، جنازوں میں حتی المقدور شرکت فرماتے۔ علالت و سفر آخرت وصال سے کوئی 7 سال قبل آپ بوجہ ذوف و نقاہت صاحب فراش تھے، لیکن علالت کے باوجود آپ کے چہرہ مبارک کی نورانیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ غذا نہ لینے کے باوجود چہرہ مبارک کی شگفتگی پر معالجین بھی حیران تھے۔ وصال سے 2 سال قبل آپ کی پیشانی پر نام مبارک محمد بھی قلم قدرت سے تحریر ہو گیا تھا۔ زائرین بوقت زیارت ایمان میں مزید پختگی محسوس کرتے۔ 18 ذوالحجہ 1436 ہجری بمطابق 3 اکتوبر 2015 کو یوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر عصر کے بعد آپ کے کمرہ میں آپ ہی کی آواز میں ریکارڈڈ شدہ اعلیٰ حضرت کا ایمان افروز کلام سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں،
گونج رہا تھا جب ٹیپ ریکارڈ سے یہ شعر گونجا، نزعِ روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں۔ ایک دم آپ نے آنکھیں کھولی، خوب مسکرائے اور با آواز بلند کلمہ شریف پڑھنے لگے۔ پھر درود شریف ان الفاظ میں پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو آپ کے مقدس ہونٹوں سے ادا ہوئے۔ یاد رہے، عالم نزا میں کسی قسم کی گھبراہٹ کے کوئی آثار نہ دیکھے گئے، بلکہ درود شریف کے آخری الفاظ یا حبیب اللہ پر آنکھیں اور آواز بند ہو جانے سے ہی معلوم ہوا کہ طائر روح عالم قدس کی طرف پرواز کر گیا ہے۔ یہ مغرب کی اذان سے قبل تقریباً 5:40 کا وقت تھا۔ ابھی دنیاوی سورج کے غروب ہونے میں چند منٹ رہتے تھے کہ آفتاب علم و معرفت 90 سال ضیاءپاشیوں کے بعد غروب ہو گیا اور دنیا علم و معرفت میں اندھیرا چھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صادق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ شب بھر نورانی چہرے کے دیدار کا سلسلہ اگلے روز تقریباً 11 بجے تک بلا روک و ٹوک جاری رہا۔ پھر جسد مبارک کو غسل دیا گیا۔ غسل و کفن کا سامان دربار حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھیجا گیا تھا۔ کفن کے اوپر آپ کے استاذ و مرشد محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری علیہ رحمہ کے دربار شریف سے لائی گئی چادر اڑھائی گئی۔ نماز ظہر کے بعد اس عاشق صادق کی چارپائی کو لمبے بانس باندھ کر برستی آنکھوں اور دلدوز آہوں کے درمیان کاندھوں پر اٹھا کر جناح اسٹیڈیم لے جایا گیا۔ گل پاشی کا سلسلہ راستہ بھر جاری رہا۔ مختلف چوکوں پر جنازے کے جلوس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جناح اسٹیڈیم اور اس کے ارد گرد تل دھرنے کی جگہ تک نہ رہی۔ گجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ عالمی مبلغ اسلام مفتی محمد عباس رضوی کی اقتداء میں پڑھا گیا، جس میں مقتدر علماء و مشائخ اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ نماز مغرب سے کچھ دیر قبل ولی کامل کو مرکز اہل سنت زینت المساجد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ انتقال کو 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود حضرت قبلہ نباز قوم علیہ رحمہ کا نورانی چہرہ گلاب کی مانند تر و تازہ تھا۔ باقیات صالحات: حضرت نباز قوم علیہ رحمہ کے صاحبزادگان والا شان مولانا علامہ الحاج محمد داود رضوی اور مولانا علامہ الحاج محمد رؤوف رضوی بفضلہ تعالی پابند شریعت و سنت اور سراپا اخلاص و مروت ہیں اور اپنے والد بزرگوار کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ آپ کے روحانی فرزندوں یعنی مریدوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ خلفاء کی تعداد بھی 40 کے لگ بھگ ہے۔ عرس مقدس آپ کا مزار شریف مرجع خلائق ہے، جہاں ہر سال 17-18 ذوالحجہ کو آپ کا عرس مبارک فیض بخش عام ہوتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں احباب شرکت کرتے ہیں، جبکہ ہر چاند کی 18 تاریخ کو ماہانہ ختم شریف ہوتا ہے، جس میں سینکڑوں افراد شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے مزار شریف پر کروڑوں رحمتوں کی برسات فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی